بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب میں سے سبق سچ کی اہمیت پڑھیں۔ آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سچ کی تعلیمات جان سکیں، سچائی کی اہمیت جان سکیں، سچائی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات جان سکیں، اپنے معاملے میں جھوٹ سے اجتناب اور سچائی کو اپنا کر عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں، اگر غلطی سے آپ کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے اور کیوں؟ امی جان کو بتائیں گے اور معافی مانگیں گے کیا، یا گلاس چھپا دیں گے اور وہ جو ٹوٹے ہوئے ذرات ان کو ذرا چھپانے کی کوشش کریں گے، یا پھر اپنے چھوٹے بہن بھائی کا نام لیں گے، ان کا نام لگا دیں گے؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچ کیا ہے؟ سچائی کا معنی کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں سچائی کا معنی ہے حقیقت کو بیان کرنا۔ سچائی کا کیا معنی ہے؟ حقیقت کو بیان کرنا۔ جو بات جس طرح ہو اسے ویسے ہی بیان کرنا سچائی کہلاتی ہے۔ اسلام سچا اور پاکیزہ دین ہے۔ سچ کے حوالے سے قرآن مجید میں آیا، اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، تم سچ کو لازم جانو اور جھوٹ سے بچو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچ کے انعام سے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ جو سچ بولتے تھے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پیارے بچوں، سچائی یعنی کہ حقیقت بیان کرنا، جیسے جو چیز ہے ویسے۔ تو اس کا متضاد کیا ہوا؟ الٹ کیا ہوا سچائی کا؟ جھوٹ، یعنی کہ وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو۔ دین اسلام میں جھوٹ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے اور اس پہ گناہ بھی ملتا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹے کو ناپسند فرماتے ہیں اور لوگ بھی۔ پیارے بچوں، سچ بولنا مومن کی پہچان ہے اور جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی وعدہ توڑتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ سچ انسان کو بہت سی برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر کسی شخص میں 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو دنیا کے کسی فائدے سے محروم نہ رہے گا، اس کو تمام فائدے حاصل ہوں گے۔ امانت کی حفاظت، سچا کلام یعنی سچ بولنا، سچائی، سچ بولنا، احسن اخلاق، اچھے اخلاق، اور حلال رزق۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں انہیں ایک چیز دینا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ بچے کو کیا دینا چاہتی؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ کھجور، یعنی کہ وہ اس طریقے سے وہ انسیڈنٹ ہوا، یہ واقعہ یوں تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو بلایا اس طریقے سے کہ وہ ان کو کچھ دینا چاہتی ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی، جیسے آج کل ہوتا ہے، تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں ادھر آؤ میری بات سنا، ادھر آؤ ایک چیز ہے تمہارے لیے، جب وہ آتا کہتا نہیں میں تو ایک بات کرنی تھی، چیز کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پر سنی آپ نے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بھی
اور ہمارے بڑوں کا بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح یہ جو عادت ہے یا اس طرح اگر کبھی کرتے ہیں تو اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس طرح نہ کریں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پیار سے اچھے انداز میں سمجھائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں نا جھوٹ بولتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء جو شہید ہوئے ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور معاشرے میں بھی ہماری عزت و امن و امان کا نظام قائم ہو۔ پیارے بچوں، سچ کے بھی بہت سے بے شمار فائدے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اعتماد اور بھروسے کے قابل ہو جاتا ہے انسان جب سچ بولتا ہے، ہمیشہ نیکی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ سچ بولنا نیکی بھی ہے، انسان کی عزت تو تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنت کی ضمانت کی بشارت جو ہمیں دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سچ بولنے سے جنت کی ضمانت بھی ہمیں۔ اسی طرح جھوٹ کے بھی کچھ نقصانات جس میں اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہم نے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ ناقابل اعتماد شخص کہلاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اس سے اس کے نصیب میں ذلت و رسوائی آتی ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آج کا سبق کے اہم نکات: اسلام سچا اور پاکیزہ دین ہے، اس لیے وہ سچائی کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں سچائی کی بہت اہمیت ہے، اور جھوٹ کے بارے میں جھوٹ سے منع کیا گیا، جھوٹ کی وعیدیں ہمیں سنائی گئی تاکہ ہم جھوٹ سے باز رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کی سنت کو اپنائیں، ہمیشہ سچ بولیں، مذاق میں بھی جھوٹ سے اجتناب کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ جیسے حدیث کے مطابق جو شخص سچ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ سچا۔ شاباش۔ حدیث مبارکہ منافق کی ایک نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کیا نشانی ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے نبی نے سچے کو کس چیز کی ضمانت دی؟ جنت کی۔ جھوٹ جر ہے، کس چیز کی جر ہے؟ برائیوں کی۔ پیارے بچوں، آپ نے کالم ملانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے آنسرز دیکھنے ہیں کہ آپ کے آنسرز سیم ہے کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرنی ہے جس سے آپ کے اس سبق میں مزید پختگی ہوگی کہ قرآن مجید میں سچائی کو مومنین کی صفت کہا گیا ہے۔ سچ انسان کو برائیوں اور ڈیش سے بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ گناہوں سے۔ جھوٹ تمام ڈیش کی جڑ ہے، برائیوں کی۔ انسان اپنی سچائی کے ذریعے سے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ جنت میں۔ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے آج کے سبق میں جو سیکھا کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے، اس کو آپ نے اپنی عملی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔